السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سورة البقرہ کی آیت نمبر 233 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ چونکہ آیت کافی طویل ہے، انشاءاللہ اس کو کئی حصوں میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ آج کے درس میں جتنی آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: والوالدات یرضئن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، ماں کا دودھ پلانا، اس کی مدت 2 سال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ دودھ چھڑانا 2 سال ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اور اس آیت میں بھی والوالدات یرضئن اولادہن حولین کاملین، دودھ پلانے کی مدت کتنی بتائی گئی ہے؟ 2 سال ہے۔ 2 سال بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ والوالدات یرضئن اولادہن یعنی المطلقات اللاتی لہن اولاد من ازواجہن۔ یہاں پر دودھ پلانے کی جو بات بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، جو مطلقہ ہیں اور وہ عدت میں ہیں، ظاہر ہے وہ حمل سے ہیں تو ان کی مدت، طلاق کی مدت جو ہے، طلاق کی عدت وضع حمل ہے، تو ایسی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یہاں پر دودھ پلانے کا ذکر جو ہے، کہتے بمعنی الخبر، یرضئن خبر بمعنی الامر، کہ یہاں پہ دودھ پلائیں یہ خبر ہے، لیکن خبر یہ امر کے معنی میں ہے۔ مزید کہتے وہ امر استحباب لا امر ایجاب، اور یہاں پہ امر جو ہے یہ استحباب کے معنی میں ہے، واجب کے معنی میں نہیں ہے۔ تو واجب کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ مطلقہ جو عورت ہے، جو حمل سے ہے، اب وہ عدت اس کی پوری ہو گئی تو وہ فارغ ہو گئی، وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر اجرت لے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں فرمایا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دونوں آپس میں سودا کریں تو جو دودھ پلائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اجرت دے۔ تو اگر مطلقہ عورت جو عدت میں ہے تو اس پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے، اور اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے دودھ پلانے پر اجرت بھی لے سکتی ہے، بچے کے باپ سے اجرت بھی لے سکتی ہے، اور اس کے باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی مطلقہ بیوی کو اجرت دے۔ یہاں پر دودھ پلانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی تفصیل کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماں پر دودھ پلانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا بدیل موجود ہو۔ جیسے عرب سماج کا کلچر یہ تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، تو وہاں پہ عورتیں چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔
تو اگر اس کا انتظام ہے تو شوہر آدمی تلاشے اور جا کر کے دودھ کا انتظام کرے. اب اگر کہیں کوئی انتظام نہیں ہو پایا ہے، کہیں کوئی انتظام نہیں ہو پایا ہے، تو اب ایسی صورت میں اور وہ بچہ کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ ماں پر دودھ پلانا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. دودھ پلانا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر بچے کی ولادت کے بعد اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ دودھ بچے کے حق میں انتہائی مفید ہے. یہ زیادہ طاقت اور نفع بخش ہے. اس کے برعکس بعض خواتین اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اور اپنی پستان کی سیفٹی کے لیے کہ ابھار کی حفاظت ہو سکے، تو ایسی صورت میں وہ بچے کو ڈبے کا دودھ پلاتی ہے یا پھر کسی جانور کا دودھ پلاتی ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے. تو یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت کا اس طرح راستہ اختیار کرنا کہ عورت اپنا دودھ نہ پلائے بلکہ ڈبے کا دودھ پلائے یا کسی جانور کا دودھ پلائے اور اپنے پستان کی حفاظت کرے، کہ پستان کے ابھار کی حفاظت ہو جائے، جس سے کافر اور بدکار عورتوں کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے. اگر عورت یہ راستہ اختیار کرتی ہے اور بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو یہ ظلم ہے اور یہ فاحشہ اور بد کردار عورت کی پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی پھٹکار بیان فرمائی ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض گنہگاروں کے عذاب کا منظر دکھایا گیا خواب کے اندر، یعنی بعض گنہگار ہیں اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو ان میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس سے گزرے جن کے پستان کو سانپ نوچ کھا رہے تھے، ڈس رہے تھے. میں نے پوچھا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے، کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا گیا ہؤلاء اللاتی یمنعن اولادہن البانہن، کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانے سے روکتی تھی. ان کے تھن میں، ان کے پستان میں دودھ تھا مگر وہ دودھ نہیں پلاتی تھی. تو ایسی عورت جو دودھ پلانے کے قابل ہے اور بچے کو اس کے دودھ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ کسی عورت کا دودھ پیتا بھی نہیں ہے، تو وہ عورت، وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے بلکہ ڈبے کا دودھ پلائے اپنے پستان کی حفاظت کے لیے، بلا کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بس اپنے پستان کی حفاظت کے لیے، تو اس کا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ سنگین عذاب کا سبب اور ذریعہ بنے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بل اذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها ان ترضعه. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. یہاں ایسی عورت مراد ہے جو بیوی کے درجے میں ہے. تو اب وہ جو اپنے شوہر کے ماتحت ہے، مطلقہ نہیں ہے، حبالہ عقد میں ہے، تو ایسی عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں عام لفظوں میں جس کو بیان کیا جائے کہ ماں پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے
کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دو بات بیان فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، یعنی ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد نہیں دودھ پلانا چاہیے، اس کا دودھ چھوڑوا دینا چاہیے۔ البتہ 2 سال سے پہلے اگر بچہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو نکاح سے ہوتا ہے، ایک رشتہ خون سے ہوتا ہے، اور ایک رشتہ جو ہے دودھ سے ہوتا ہے۔ ایک خاندانی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور ایک نکاح سے ہے، سسرالی رشتہ ہے، اور ایک رشتہ ہے جس کا تعلق دودھ سے ہے، یعنی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، یعنی اپنی ماں کے علاوہ، تو اس سے بھی رشتہ بنتا ہے۔ جس کا دودھ پیا وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور وہ عورت جس کے ماتحت ہے وہ اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس کی اولاد جو ہے بال بچے، بیٹی بیٹے، یہ اس کے رضائی بھائی بہن بن گئے۔ تو ایک رشتہ جو نسب سے ہوتا ہے، تو ایک رشتہ دودھ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ رضاعت کب تک ہے، اس میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رضاعت کب ثابت ہوگی، جب بچہ رضاعت کی مدت میں دودھ پیے، اور مدت رضاعت کتنی ہے، 2 سال ہے، یعنی جب بچے کے دودھ پینے کی مدت ہے 2 سال، اسی 2 سال کے اندر جس عورت کا وہ دودھ پی لے گا اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام۔ وہی رضاعت یعنی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے، یعنی بچہ شکم شیر ہو کر کے خوب پی لے، اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی 2 سال یہ مدت رضاعت ہے، اسی بیچ میں وہ جب کسی خاتون کا دودھ پیے گا تب اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ ایسے اگر وہ 1-2 مرتبہ پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور 2 سال کے اندر ہی ہونا چاہیے، 2 سال کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو معروف چیز ہے وہ یہ کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ عورت مطلقہ ہے، عدت میں ہے، تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ڈلیوری کے بعد، پیدائش کے بعد وہ جا سکتی ہے، بچے کی ذمہ داری باپ پر ہے، اور اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت دیتا ہے تو وہ عورت دودھ پلائے گی۔ لیکن جو عورت مطلقہ نہیں ہے، جو حبالہ عقد میں ہے، بیوی ہے، تو ماں بن گئی، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، یا پھر شوہر اپنے بچے کے دودھ کے لیے انتظام کرے، کسی دوسری عورت کے پاس بھیجے، وہاں دودھ پیے۔ لیکن ڈبے کا دودھ پلانا، یا عورت یا ماں کہے میں اپنے پستان سے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو جانور کا دودھ پلانا، یہاں پر یہ عورت کی بہت بڑی خرابی ہے۔ عورت کو اگر دودھ نہیں ہوتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے پستان میں دودھ ہے، کوئی کمزوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن فیشن کے نام پہ اور اپنی پستان کی سیفٹی کے لیے وہ دودھ نہیں پلاتی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر وعید سنائی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ خواب کی جو روایت ہے کہ آپ کو دکھایا گیا منظر کہ ان کے پستانوں کو اژدہے ڈس رہے ہیں، تو پوچھا گیا کون ہے،
کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ تو بچے کے لیے، بچے کی صحت کے لیے ماں کا دودھ بہت مفید ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق، اس کی خوراک، اس کی غذا ماں کے پستان میں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اور یہ وہ دودھ ہے جو بچے کے لیے بہت مفید ہے، بچے کی صحت کے لیے، بچے کے ہاضمے کے لیے، بچے کے ذہنی توازن کے لیے، ہر اعتبار سے بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت مفید ہے۔ اور آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈبے کا دودھ پی کر کے بچوں کو پالتے ہیں، ایک جانور کا دودھ پلا کے پالتے ہیں، پھر دیکھیے ان کے بچے کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو بچے ماں کا جو دودھ پیتے ہیں وہ ماں کے اخلاق کو بھی قبول کرتے ہیں، ماں کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے شعر میں کہا تھا کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے اس کے اثر کو، اس کے اخلاق کو، اس کی خوبیوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ جو مجنون عورت ہے، پاگل عورت ہے، اس کا دودھ پلانا بچے کو مناسب نہیں ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا، اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے، لیکن سماج میں پاس پڑوس میں کوئی ایسی عورت، پاگل عورت ہے، اس کے پاس دودھ ہے، لیکن فقہا یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں، پاگل اور بیوقوف عورت کا دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ پاگل اور بیوقوف عورت کا دودھ پلائیں گے تو بچے پر اس کی صحت کا اثر ہوگا، اس کے دماغ پر اثر ہوگا، اس کے دل پر اثر ہوگا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے، بچے کی زندگی کے لیے، اس کے ذہنی توازن کے لیے، اور اس کے صحت اور جسمانی صحت کے لیے یہ بہت ہی مناسب ہے۔ اطباء اور ماہرین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔